اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آل اصحاب اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ معزز سامعین، جن و انس کی پیدائش اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اور نقطہ صرف میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کے اثرات افراد پر کیوں نہیں۔ ہم جب عبادت کا تصور لیتے ہیں تو اس سے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک اس کو محدود کر لیتے ہیں، اگرچہ ان تمام رکن اسلام کے اثرات جو ہیں وہ انسان کی شخصیت پر پڑتے ہیں، اور نہ صرف اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے بلکہ اس کے گناہ بھی مٹتے رہتے ہیں۔ مگر عبادت کا جو حقیقی تصور ہے وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں عبادت کا جو تصور ہے وہ وحدت کا تصور ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کو دل سے ایک مانتے ہیں، اور جب دل سے ایک مانا جاتا ہے تو پھر ہر لمحے ہم نے توحید پر جم جانا ہوتا ہے، ڈٹ جانا ہوتا ہے۔ ہر لمحے، ہر آن ہم نے توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور سجدے کا تصور صرف وہ سجدہ نہیں جو ہم نماز میں کرتے ہیں، بلکہ اس عہد و پیما و اقرار کا نام ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے اور جانتے ہیں، اور ہر لمحے اس کا ڈر ہمارے دلوں میں راسخ ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے کے باوجود ہم اجتماعی طور پر کیوں انحطاط کا شکار ہیں، کیوں زوال پذیر ہیں، اور کیوں اجتماعی سطح پر قانون سازی کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی قانون بنایا جاتا ہے تو اس میں مسلمانوں کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے، اور ہمیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے سے بھی روکتے نہیں ہیں۔ لیکن اسلام کا جو حقیقی تصور ہے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن، عدل و انصاف کی حقیقی امپلیمنٹیشن، وہ کرنے سے ہمیں وہ یکسر روکتے ہیں، اور ہمیں خود بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم یہ تمام عبادات کرنے کے باوجود کیوں زوال پذیر ہیں؟ ہم یہ تمام عبادات کرنے کے باوجود
کیوں اپنے معاملات میں پیچھے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ افراد بارش بھی ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن جب وہ نماز پڑھ چکنے کے بعد مسجد سے باہر آتے ہیں تو اس نماز کی عملی شکل ان کے عمل میں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہی معاملات نماز کے علاوہ روزہ، حج، زکوٰۃ میں بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعبدون کا حقیقی تصور ان کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ یعبدون کا تصور اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ماننا، اور ہر وقت اس کا ڈر اپنے دل و دماغ پر راسخ کرنا کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کوئی غلط عمل نہ آئے، اور ہر لمحے اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام عبادات کرنے کے باوجود بھی لوگ گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑے گناہ شرک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو عبادت کا جو حقیقی تصور ہے وہ وحدانیت ہے۔ وحدانیت کا حقیقی تصور جب دل و دماغ پر راسخ ہوگا تو پھر یہ تمام قسم کی جو اخلاقی بیماریاں پائی جاتی ہیں مسلمانوں میں، اور وہ معاشرے جو انحطاط پذیر ہیں اور ان کی کنڈیشن ورس سے ورس ہوتی جاتی ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ وہ یعبدون کا حقیقی تصور نہیں جانتے ہیں۔ یعبدون کا حقیقی تصور جانتے ہوئے ہی ہم سب سے بڑے جرم اور سب سے بڑے گناہ شرک سے دور ہو سکتے ہیں، بدعت سے دور ہو سکتے ہیں، اور کرپشن سے دور ہو سکتے ہیں، حرام سے دور ہو سکتے ہیں، اور صحیح معنوں میں ایک فلاحی اسلامی مملکت کا تصور قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔